اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل اور دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتا ہے کہ رو لینے سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دو۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے؟ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے، اور پھر ہمارے حصے میں وہ زندگی آئی جس کو جینے سے لوگ ڈرتے تھے۔ اب تمہارے نام کے علاوہ مجھے کوئی بھی چیز اذیت نہیں دیتی۔ آڑے اخلاق آ گئے ورنہ لکھتا میں داستاں اپنوں کی۔ میں نے اپنے اللہ کو ہر مشکل میں بہت قریب پایا ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ دکھ سے بھاگا نہیں جا سکتا اور خوشی خریدی نہیں جا سکتی۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا ہے اور کوئی خواہشوں کا۔ رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ شکوے اتنے ہیں کہ کتاب لکھ دوں، صبر اس قدر کہ لفظ بھی نہ لکھوں۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ اداس تو بہت رہے پر کبھی ظاہر نہیں کیا۔ ٹھیک ہوں بس اس لفظ نے سب سنبھال لیا۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ اور مل جائے تو جنت۔ ادا ہے، عشق ہے، خواب ہے، تماشا ہے، ہماری آنکھ میں ایک شخص بے تحاشا ہے۔ ہم روتے رہے رات بھر، فیصلہ نہ کر سکے کہ تم یاد آ رہے ہو یا ہم یاد کر رہے ہیں۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ زندگی اچھی جیو کہ رب کو پسند آ جاؤ، لوگوں کی پسند تو بدلتی رہتی ہے۔ یقین کر کے تیرے کن پہ مولا، بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ لیتا ہے، اگر بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے
جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس تو صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے سب مل جل کر رہیں۔ باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی خود کی نہ ختم ہونے والی طویل اداسی سے مجھے بہت خوف آتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ اگر ماضی دروازے پر دستک دے تو اسے کبھی بھی جواب نہ دیں، کیونکہ اس کے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہوگا۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم کسی انسان کو چھوڑ جائیں گے تو وہ نہیں رہ پائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے ساتھ اس انسان کا خلوص، محبت، مان، اعتبار سب ساتھ سمیٹ لاتے ہیں۔ وہ انسان وقتی تکلیف میں مبتلا ضرور رہتا ہے، پر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ہمارے لوٹ آنے کی صورت میں بھی ہمیں معافی تو مل سکتی ہے، دوبارہ اس انسان تک رسائی نہیں۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے یا تسلی دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندھے سے سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ ہی کچھ بولے۔ انسان بہت ہی سخت جان چیز ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کی بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے اویلیبل رہتے ہیں تو آپ کی حیثیت، آپ کی قدر، آپ کی قیمت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ابھی اس سچویشن میں ہیں، ہر وقت کسی کو آپ میسر ہیں، تو اپنا ایک سٹیٹس، اپنا ایک معیار بنانا سیکھیں، ہر کسی کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن کے محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں، اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں۔ آپ کو بہترین لوگ ملیں گے۔ آپ کی انا کی وجہ سے 4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ بہت کم ویسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہماری کمی دل سے محسوس ہوتی ہے، ورنہ لین دین تو چلتا ہی رہتا ہے۔ ضروری نہیں ہر جو انسان تلخ ہے یا غمگین ہے اس کا مسئلہ محبت ہی ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور انسانیت کا درد ہی سب سے بڑا درد ہے جو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔
رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ زندگی میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ ہمارے فیصلے اگر غلط ہو جائیں تو معافی نہیں دی جاتی، ہمیں معاشرہ معاف نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے، لیکن اگر ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ بس جناب بچوں کے نصیب میں لکھا تھا۔ اولاد کی غلط تربیت کا طعنہ ہمیشہ ماں کو دیا جاتا ہے، جبکہ تربیت کسی ایک فرد کی کوشش اور ذمہ داری نہیں ہوتی۔ گھر کا ماحول، افراد کا رہن سہن، گھر کے دوسرے افراد کی شخصیات، گفتگو اور کردار بھی اثر انداز ہوتے ہیں، مگر یہ بات ہمارا معاشرہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں سے آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا تمہارا رب کبھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھے، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔